اداس سنگت، سیج، انشے سیریل، 14واں انشا، شارق علی۔ بچپن کی طرح میں اور جینی ایلبرٹ ڈاک کے علاقے میں دیر تک گھومے۔ مرسی دریا کے ساتھ چلتی گزرگاہ پر خوشگوار ہوا اور سنہری دھوپ ہماری طرح ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ دور افق پر ویلش پہاڑیوں کی دکھائی دیتی آؤٹ لائن تھی۔ لوگ بہت کم تھے۔ بیٹلز کہانی میوزیم کی اس دن چھٹی جو تھی۔ ہم کسٹمز ہاؤس سے گزرے، پھر شپ یارڈ سے، اور پھر امیر شپ مالکان کے شاندار گھروں کے سامنے سے۔ میوزیم بہت ہیں اس علاقے میں، سب ہمارے دیکھے ہوئے۔ ہم سب ٹی ہاؤس میں بیٹھے تھے اور ایلکس اپنی منگیتر جینی کے ساتھ گزاری کرسمس کا ذکر کر رہا تھا۔ بولا، ملر اینڈ کارٹر کے اسٹیک ڈنر کے بعد قریبی پارک کی بینچ پر بیٹھ کر دیر تک مستقبل کی باتیں کیں۔ پھر ہم سینٹ مائیکل کے تاریخی چرچ میں دعا مانگنے گئے۔ جینی کروز لائنر کی میزبان بن کر اے لیول کے بعد ہی دنیا گھومنے نکل گئی تھی۔ خوش نہیں ہے اب۔ سمندروں میں تیرتے 5 ستارے ہوٹل جیسی آسائشوں والے جہازوں کے امیر مالک نہ تو تنخواہ ٹھیک دیتے ہیں نہ سہولت۔ شاید تعلیم کی طرف لوٹ آئے وہ۔ کیا لیورپول کا واٹر فرنٹ بہت جدید ہے؟ میں نے پوچھا۔ بولا، تاریخی اہمیت بہت ہے اس کی۔ پیئر ہیڈ سے اسٹینلے ڈاک تک کا علاقہ یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثے کے طور پر محفوظ کر لیا ہے۔ 1202 میں کنگ جان کے حکم نامے سے قائم ہوا تھا ہمارا شہر۔ سیاسی اور تجارتی اعتبار سے اس زمانے کا دوسرا بڑا برطانوی شہر۔ کئی میوزیم، آرٹ گیلریاں، موسیقی اور فلم سازی کا عالمی مرکز، اور انتہائی اہم بندرگاہ ہے لیورپول۔ دنیا کی پہلی ادھار لائبریری یہیں قائم ہوئی۔ سینٹ جارجز ہال تو دیکھنے کی چیز ہے۔ فٹ بال کے دیوانے ہیں ہم لوگ، لیکن عالمی شہرت بیٹلز کی وجہ سے۔ کہانی کیا تھی ان کی؟ رمز نے پوچھا۔ بولا، یہ محض تکا لگنے یا خوش قسمتی کی نہیں، بلکہ انتھک محنت اور خود اعتمادی کی کہانی ہے۔ 60 کی دہائی میں عالمی پاپ موسیقی میں انقلاب۔ لیورپول کے 4 دوستوں جان لینن، پال میکارٹنی، رنگو سٹار اور جارج ہیریسن نے برپا کیا تھا۔ جان 1940 میں پیدا ہوا تو جرمن بمباری سے تباہی مچا رہے تھے۔ پرورش ماں اور نانا نانی نے کی۔ باپ بحری جہاز پر کام کی وجہ سے زندگی سے غائب رہا۔ پھر اس نے مالی مدد بھی بند کر دی تو ماں کے پاس اسے سلانے کو بستر بھی نہیں تھا۔ غریب ماں نے تحفے میں گٹار اور بجانے کی ابتدائی تربیت دی۔ پڑھنے میں نااہل نکلا، لیکن موسیقی اور آرٹ کی کلاس میں اول۔ 18 سال کا ہوا تو ماں بھی حادثے میں وفات پا گئی۔ ایلوس پریسلے سے متاثر جان کو موسیقی کی محبت نے زندہ رکھا۔ اسکول کے دوستوں کے ساتھ میوزک گروپ کوئری مین بنایا۔ پال کی موسیقی سے دلچسپی کی وجہ باپ تھا، جو خود پیانو بجاتا تھا۔ ایلوس پریسلے پال کا بھی ہیرو تھا۔ گٹار ملا تو سب کچھ بھول کر ریاضت میں غرق ہو گیا۔ ماں نے اپنی بیماری چھپائی، اور جب وہ صرف 14 سال کا تھا تو وفات پا گئی۔ اس نے اداسی کا رخ موسیقی کی سمت موڑ دیا اور پہلا گانا اپنی ماں کی یاد میں لکھا۔ رنگو کی زندگی سب سے زیادہ اداس تھی۔ 3 سال کا تھا تو باپ سے محروم، 7 سال کا تھا تو بیمار ہوا اور 3 مہینے کوما میں رہا۔ 1 سال ہسپتال میں رہ کر صحت یابی پائی۔ 13 سال کی عمر میں پھر بیمار اور مزید 2 سال ہسپتال میں قیام۔ ہم جماعتوں سے پیچھے رہ جانے کی اذیت میں وہ ہارا نہیں، بلکہ مزید طاقتور بن کر ابھرا۔ اسکول نہ ملا
لیکن ڈرم مل گیا۔ اس نے اسی سنگت کو اپنی اداسی، اپنی مشکل زندگی کا ساتھی بنا لیا۔ جارج نے المیہ سے آری بچپن گزارا، لیکن درمیانے ٹیلنٹ کو انتھک محنت سے نکھار لیا۔ پال سے بس میں اتفاقاً ملا تو دوستی، ایک ساتھ ریاضت اور پھر گروپ میں شمولیت اختیار کی۔ لیورپول کے یہ غریب لڑکے خالی ہاتھ امریکہ گئے تھے، لوٹے تو ذاتی جہاز میں شہرت، دولت اور عزت سمیٹے ہوئے۔ پھر آپس کے جھگڑے، جان کا قتل، شادیاں اور گروپ کا بکھرنا اور جدائی جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔